ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، عبدنا، ہمارے بندے، ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام کو، ہمارے بندے حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، اذ، جب، نادا، انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے پروردگار کو، اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو، اپنے پروردگار کو پکارا، انی، بے شک میں، مسنیہ، مجھے پہنچائی ہے، الشیطان، شیطان نے، بالنصب، مشقت، وعذاب، اور تکلیف، شیطان نے مجھے بڑی مشقت اور تکلیف پہنچائی ہے۔ ارکز، آپ ماریے، برجلی کا، اپنا پاؤں زمین پر، ارکز برجلی کا، آپ اپنا پاؤں زمین پر ماریے، ھذا، دیکھیے یہ، مغتسل، غسل کے لیے پانی ہے، بارد، ٹھنڈا، وشراب، اور پینے کے لیے، دیکھیے یہ ٹھنڈا پانی زمین سے چشمہ نکلا، جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بچپن میں زمین پر پاؤں مارا تو آب زمزم نکلا تھا، چشمہ، اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی زمین پر پاؤں مارا تو اللہ کے حکم سے وہاں سے پانی پھوٹا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا مغتسل بارد وشراب، دیکھیے ٹھنڈا پانی نکلا ہے، اس سے غسل بھی کیجئے اور اس کو پیئے بھی، یہ غسل کے لیے بھی ہے اور پینے کے لیے بھی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، بنی اسرائیلی انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں۔ ان کے ساتھ معاملہ یہ درپیش ہوا کہ طویل بیماری میں مبتلا ہوئے، بڑا طویل عرصہ یہ بیمار رہے۔ بیماری کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ ان کے قریبی جو رشتہ دار تھے وہ بھی چھوڑ چھاڑ گئے تھے، صرف ان کی ایک اہلیہ وہ ان کے ساتھ رہیں مشکل وقت میں۔ اچھا، بیماری، طویل عرصہ بیماری، اور بیماری بھی ایسی کہ ایک قسم کی وہ محتاجی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، گھر والے بھی چھوڑ گئے سب۔ ان کی اہلیہ پریشان رہتی تھی، علاج کی کوشش کرتی تھی، یہ دعا کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ شیطان وہ نہ انسانی شکل میں آیا، ان کی اہلیہ سے ملا، بی بی کیا بات ہے، بڑی پریشان ہو؟ میں کیا کروں، میرے خامن ہیں، بڑے عرصے سے بیمار ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، جو جڑی بوٹی پتہ لگتی ہے یا جہاں علاج پتہ چلتا ہے میں کوشش کرتی ہوں۔ اس نے کہا اچھا، میں بھی حکیم ہوں، میں طبیب ہوں، مجھے پتا ہے اس بیماری کا مسئلہ کیا ہے، بیماری کیسی ٹھیک ہوگی، ہو جائے گی ٹھیک۔ تو کوئی پوچھے تو کہنا کہ فلاں طبیب نے علاج کیا تھا تو اس سے ٹھیک ہوئے، فلاں طبیب نے علاج کیا تھا تو اس کے علاج سے ٹھیک ہوئے۔ عورت ذات بھی تھی، پریشان بھی تھی، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، آئیں اپنے خامن کے پاس اور آ کر بتایا کہ مجھے نا ایک بڑا قابل بندہ ملا ہے، ایک طبیب ہے کوئی، تو وہ کہتا ہے کہ میں علاج کروں گا اور آپ کے خامن بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور کوئی ان کے بارے میں پوچھے تو کہنا کہ طبیب اس نے علاج کیا اور اس کے علاج سے ٹھیک ہوئے۔ وہ سمجھ گئے مردود شیطان تھا، بڑا غصہ چڑھا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی ہر عمل اس کو اللہ کی ذات کا رحم، کرم، فضل سمجھتے ہیں۔ نبی یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے ایسا کیا تو میں ٹھیک ہوا، فلاں نے ایسا کیا تو میں ٹھیک ہوا۔ نبی کی بات زبان یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے ایسا کیا میں ٹھیک ہوا۔ شیطان کہلوانا یہ چاہتا تھا، شیطان کہلوانا چاہتا تھا نہیں طبیب نے علاج کیا ٹھیک ہوئی ہے، طبیب کی وجہ سے ٹھیک ہوئی ہے، اللہ کی ذات کی نفی کروانا چاہتا تھا، غصہ چڑھا بڑا۔
کہنے لگے میں ٹھیک ہو جاؤں میں تجھے نا 100 کوڑے ماروں گا. بس غصے میں آ گئے. خیر اللہ رب العزت نے شفا دی. شفا ہوئی تو قسم یاد آئی. افسوس بھی ہوا کہ میں نے جلدی میں قسم کیوں کھا لی اس طرح کی. اتنی وفادار بیوی ہے اور اتنا خیال رکھنے والی, سب چھوڑ گئے, یہی میرے ساتھ تھی اور میں یہ قسم کھا بیٹھا ہوں. اب مارنے کو دل نہ کرے. یا اللہ کیا کروں میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا کرو جیسے جھاڑو نہیں ہوتا, جھاڑو, ایک جھاڑو لو, اس کے اندر 100 تنکے ہوں, 100 تنکوں والا جھاڑو لو, اس کو ہلکا سا مار دو, تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. آ رہا اگلی آیت میں. پھر دیکھتے ہیں جی, اب بات پوری طرح واضح ہو جائے گی. وَاذْكُرْ, اور یاد کیجئے, عبدنا, ہمارے بندے ایوب, حضرت ایوب علیہ السلام کو, اذ نادى ربہ, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, انی مسنی الشیطان, کہ شیطان نے مجھے پہنچائی ہے, بنصب و عذاب, بڑی مشقت اور تکلیف. ارکض برجلک, آپ 17ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ رب انی مسنی الضر, اللہ مجھے بہت شدید بیماری لاحق ہوئی ہے, وانت ارحم الراحمین, اللہ آپ رحم فرمانے والے ہیں. یہ دعا کرتے رہے, دعا چلتی رہی. بالآخر اللہ کی طرف سے شفا کا جو وقت تھا وہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک, اپنا پاؤں ماریے زمین پر. ھذا مغتسل بارد وشراب, یہ دیکھیے ٹھنڈا پانی, یہ غسل کے لیے بھی ہے اور یہ پینے کے لیے بھی ہے. ووہبنا, اور ہم نے عطا کیے, لہو, ان کو, اہلہ, ان کے سارے گھر والے, یعنی ان کے ساری اولاد اور جتنے رشتہ دار تھے وہ سب واپس آ گئے, شفا یاب ہو گئے. بلکہ وہ مثلہم معہم, بلکہ ہم نے ان جیسے ان کو اور بھی عطا کیے, ہم نے ان کو ان جیسے اور بھی عطا کیے. پھر اللہ پاک نے فرمائی ان کو اولادیں, اولادوں کی اولادیں, رحمتم منا, یہ ہماری طرف سے رحمت تھی ان پر. وذکرا, اور اس میں ایک پیغام بھی ہے, لأولی الالباب, عقل والوں کے لیے, اس میں عقل والوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے. اور وہ پیغام یہی ہے کہ جب بھی انسان کسی پریشانی میں مبتلا ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو. وخذ, اور لیجئے, بیدک, اپنے ہاتھ میں, ضغثن, تنکوں کا گٹھا, ضغثن, تنکوں کا گٹھا, فضرب بہ, اور اس سے اپنی بیوی کو ماریے, ولا تحنث, آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی, آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی بلکہ آپ کی قسم پوری ہو جائے گی. انا, بے شک ہم نے, وجدناہ, پایا تھا ان کو, صابرا, بہت صبر کرنے والے. انا وجدناہ صابرا, ہم نے ان کو بہت صبر کرنے والا پایا. نعم العبد, ہمارے کیا اچھے بندے تھے. انہ اواب, اور وہ اللہ ہی کی طرف ہمیشہ متوجہ ہونے والے تھے. وذکر, اور یاد کیجئے, عبادنا, ہمارے بندے, ابراہیم علیہ السلام کو, اسحاق علیہ السلام کو, یعقوب علیہ السلام کو, اولی الایدی, یہ ہاتھوں والے تھے, والابصار, اور آنکھوں والے تھے. ہاتھوں والے, آنکھوں والے, صلاحیت مراد ہے, بڑے باصلاحیت لوگ تھے. ہاتھوں والے, آنکھوں والے, یعنی بہت باصلاحیت لوگ تھے. انا, بے شک ہم نے, اخلصناہم, ان کو چن لیا تھا, بخالصۃ, ایک خاص خوبی کی بنا پر. ہم نے ان کو ایک خاص خوبی کے ساتھ مخصوص کر لیا تھا, اور وہ کیا تھا؟ ذکر الدار, آخرت کی یاد. ان کی ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی, یہ وہ لوگ تھے جو آخرت کو یاد کرنے والے تھے. وَإِنَّهُمْ, اور بے شک یہ سب کے سب, عندنا, ہمارے ہاں, لمن المصطفین الاخیار, مصطفین, چنے ہوئے, اخیار, بہترین, اور یہ سب کے سب ہمارے ہاں چنے ہوئے بہترین بندوں میں سے تھے. وذکر, اور یاد کیجئے, اسماعیل, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو, والیسع, اور حضرت الیسع کو یاد کیجئے. پیچھے ہم نے ذکر پڑھا حضرت الیاس علیہ السلام کا.
حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت الیسا حضرت الیاس کے زمانے میں ہے. وذوالکفل، اور حضرت الیسا کے بعد حضرت ذوالکفل وہ نبی بنے. وکل من الاخیار، یہ سب کے سب ہمارے بہترین بندوں میں سے تھے. اخیار خیر کی جمع ہے. ھذا ذکر، یہ سب کی سب ایک نصیحت ہے. یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ سب کی سب ایک نصیحت ہے. یہ ہمارے بندے تھے، بڑے اچھے تھے. اچھائی کیا تھی؟ اچھائی یہ تھی کہ ہر غمی خوشی میں ہماری طرف متوجہ ہونے والے تھے. اگر پریشان ہوتے تھے ہم سے دعائیں مانگتے تھے، بیمار ہوتے تھے ہم ہی سے شفا مانگتے تھے. بظاہر اگر محسوس ہوتا تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے تو ہمارے ہی سامنے توبہ کرتے تھے، جھکتے تھے ہمارے سامنے. ہاں ھذا ذکر، یہ ہے پیغام، یہ ہے نصیحت. وَإِنَّ، اور بے شک، لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے، یعنی جو بھی پرہیزگار ہوگا اس کے لیے، لحسن مآب، بہت اچھا ٹھکانہ ہے. متقین کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے. یہ دو لفظ ہیں نا، محسنین اور متقین، ہم پڑھتے رہتے ہیں محسنین اور متقین. اللہ تعالی محسنین کے اعمال ضائع نہیں کرتا، ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. متقین کے لیے بڑا اچھا انجام ہے. متقین تقوی سے ہے. تقوی کہتے ہیں اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دینا. محسنین احسان سے ہے، اس کا مطلب اللہ کے لیے نیکی اور بھلائی کا کام کرنا. جو اللہ کے لیے نیکی اور بھلائی کا کام کرے، نماز، عبادت، قرآن، ذکر، روزہ، زکوٰۃ، حج، کسی کی خدمت، ماں باپ، یہ سب نیک اعمال اللہ کے لیے کرے تو یہ ہے احسان، یہ ہے محسنین. اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. متقین، جو اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ متقین ہیں. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور متقین کے لیے لحسن مآب، بہت اچھا انجام ہے. اور وہ کیا ہیں؟ جنات عدن، ہمیشہ کی جنتیں. مفتحتن لہم، مفتحتن کھلے ہوئے ہوں گے، لہم ان کے لیے، الابواب ان جنتوں کے دروازے، اور ان جنتوں کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متکئین فیہا، اور یہ ان جنتوں میں ٹیکے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یدعون فیہا، اور یہ مانگیں گے جنتوں میں، بفاکہۃ، ہر قسم کی نعمتیں، کثیرہ، بکثرت، وشراب، اور مشروبات، ہر قسم کی کھانے کی نعمتیں، ہر قسم کی پینے کی نعمتیں یہ مانگتے رہیں گے، منگواتے رہیں گے. وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی، اطراب، ہم عمر، اطراب ہم عمر، نیچی نگاہوں والی، شرم و حیا والی ہم عمر حوریں ہوں گی. ھذا، یہ ہے وہ، ما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لیوم الحساب، قیامت کے دن. قیامت کے دن جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے نا، وہ یہ ہے. ان ھذا، بے شک یہ، لرزقنا، ہماری عطا ہوگی، ما لہو، اور نہیں ہوگا اس کے لیے، من نفاد، ختم ہونا، اور یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ما لہو من نفاد، ہماری ایسی عطا ہوگی یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ھذا، ایک رخ تو یہ ہے، ایک رخ تو یہ ہے، ایمان والے، تقوی والے، اعمال والے، جنتیں ہیں، کھانے ہیں، ہاں حوریں ہیں، اور بہت کچھ. ایک طرف تو یہ ہے. آگے دوسرا رخ، وَإِنَّ، اور بے شک، لِلطَّاغِينَ، سرکشوں کے لیے، لَشَرَّ مآب، شر بہت برا، مآب ٹھکانہ، ان کے لیے بہت بری جگہ ہوگی، بہت برا ٹھکانہ ہوگا. جہنم، اور وہ جہنم ہوگی. یصلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے. فبئس المہاد، اور بہت ہی برا ان کا بستر اور بچھونا ہوگا. ھذا، یہ لو، فلیذوقوہ، چکھو، یہ لو چکھو، کیا؟ حمیم،
کھولتا ہوا پانی، وغساق اور پیپ، کھولتا ہوا پانی اور پیپ، وآخرو اور دوسرے، من شکلہ ازواج، طرح طرح کے عذاب، اور اس کے علاوہ اور بھی طرح طرح کے عذاب. ھذا فوج مقتحم معکم، ھذا دیکھو یہ، فوجن ایک جماعت ہے، مقتحم گھسی آ رہی ہے، معکم تمہارے پاس، یعنی جہنمی جہنم میں ہے نا، ایسے میں وہ دیکھیں گے کہ کچھ اور ٹولہ بھی آ رہا ہے جہنمیوں کا، تو کہیں گے وہ دیکھو یہ ایک اور وہ ٹولہ ہے جو گھسا آ رہا ہے. لا مرحبا بہم، آج یہاں کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے ان کے لیے. یا مرحبا استقبال کے معنی میں بھی آتا ہے، آج ان کا کوئی استقبال نہیں یہاں پر. دنیا میں تو ہوتا تھا نا، یہ آتے تھے تو ہم کھڑے ہو جاتے تھے، نعرے لگاتے تھے اور آگے بڑھ کر. لا مرحبا بہم، آج کوئی استقبال نہیں ہے، آج کوئی خوشی کی چیز نہیں ہے ان کے لیے. انتم قدمتم انہم صال النار، انہم صال النار، انہوں نے جہنم میں داخل ہونا ہے، یہ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں. قالو تو وہ کہیں گے، وہ جو آگے والے جو آ رہے ہوں گے وہ کہیں گے، بل انتم بلکہ تم، لا مرحبا بکم تمہیں کوئی خوشی نہ ملے یہاں پر، لا مرحبا بکم تمہیں کوئی خوشی نہ ملے یہاں پر، انتم تم ہو، قدمتموہ لنا جو ہمیں یہاں لے کے آئے ہو، تم ہو جو ہمیں یہاں اس انجام تک لے کے آئے ہو. فبئس القرار، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. قالو وہ کہیں گے، ربنا اے ہمارے رب، من جو، قدم لنا ھذا جو اس انجام کو ہمارے سامنے لایا ہے، من قدمہ سامنے لایا ہے، لنا ہمارے لیے، ھذا اس انجام کو، اے اللہ جو اس انجام کو ہمارے سامنے لایا ہے، یعنی جس کی وجہ سے آج ہم اس انجام سے دوچار ہوئے ہیں. فزدہ، اے اللہ بڑھا دیجئے اس کا، عذاباً عذاب، ضعفاً کئی گنا، فی النار آگ میں، اے اللہ آگ میں اس کے عذاب میں اضافہ ہی فرماتا جا، اے اللہ آگ میں اس کا عذاب بڑھاتا ہی جا. وقالو اور یہ بھی کہیں گے وہ، ما لنا کیا ہوا ہمیں، لا نرا ہم نہیں دیکھ رہے، رجالاً کچھ آدمیوں کو، کننا نعدہم ہم سمجھتے تھے ان کو، من الاشرار یہ تو برے لوگ ہیں، کچھ لوگ تھے دنیا میں جن کو ہم برا سمجھتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، ام یا زاغت بہک گئی ہے، عنہم ان سے، الابصار ہماری آنکھیں، یا وہ ہماری آنکھوں سے اوجل ہو گئے. دنیا میں کچھ لوگ تھے ہم انہیں کہتے تھے تم برے ہو، تم غلط ہو، تم نے دنیا میں فساد پھیلا رکھا ہے، تم غلط ہو، خراب ہو، ہم انہیں کہتے تھے. تو جہنم میں تو ان کو ہونا چاہیے، جہنم میں تو نظر نہیں آ رہے ہمیں. کیا بات ہے، ہماری نظروں سے اوجل ہو گئے وہ، یا ہماری آنکھیں ان سے پھر گئی ہیں. حقیقت یہ ہے وہ ایمان والے تھے، وہ تو جنت میں چلے گئے. اتخذناہم سخریا کیا ہم نے جو ان کا بنایا تھا وہ صرف مذاق ہی تھا، ام زاغت عنہم الابصار یا ان سے ہماری نگاہیں پھر گئی ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. ان ذالک لحق یہ بات بالکل سچ ہے کہ تخاصم اہل النار جہنمی جہنم میں لڑتے ہی رہیں گے. تخاصم خصومت سے ہے، جھگڑا، تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ جہنمی جہنم کے اندر لڑتے ہی رہیں گے. بس یہاں تک.